الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ توحید القاموس الوحید صفحہ نمبر 1820 پر یہ معنی کیا گیا ہے کہ وحد اللہ سبحانہ، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا۔ اب یہ توحید ہے کیا؟ اللہ کو ذات، صفات، عبادت اور اختیار میں اکیلا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ نہایت مہربان اور بےحد رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، کہ جس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوال ہوا اس حدیث کے اندر کہ اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اسلام کے متعلق فرمایا، جس میں پہلا یہ ارشاد تھا کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح سورۃ البینہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اس وحدانیت پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری ایک سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ عزیز بھائیوں، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نصیحت فرما رہے تھے اور یہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو انہیں پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو عزیز ساتھیوں، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات، عبادت اور اختیار میں اکیلا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔